کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے؟ نہ وہاں کوئی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں، نہ محل جیسا بنگلہ، اور نہ ہی لاکھوں کی کمائی، لیکن پھر بھی ہر وقت ہنسی خوشی اور رحمت کا ماحول ہوتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید ان پر کوئی خاص مہربانی ہے یا ان کی قسمت چمک گئی ہے، لیکن سچ بتاؤں، یہ کوئی جادو یا لوٹری نہیں۔ ایسی گھروں میں سکون اور برکت مستقل رہنے کی وجہ وہاں کے لوگوں کے 10 ایسے سلیقے اور راز ہیں جو وہ کسی کو بتاتے نہیں، لیکن چپ کے ان پر عمل کرتے ہیں۔ آئے میں آپ کو وہ راز بتاتی ہوں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو ہاتھ میں اچھا خاصا پیسہ آتا ہے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے؟ یا پھر سب کچھ ہونے کے باوجود گھر میں ہر وقت ایک عجیب سی بے سکونی، چڑچڑاہٹ اور لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے؟ آج میں آپ کو اپنے گھر کے کچن اور اپنے دسترخوان سے، اپنی روزمرہ کی زندگی سے ایسی 10 چھوٹی چھوٹی جادوئی عادتیں اور سلیقے بتاؤں گی جنہیں اگر آپ نے اپنے گھر میں اپنا لیا تو یقین مانیں آپ خود اپنی آنکھوں سے رزق اور خوشیوں کو برستے دیکھیں گے۔ اور ہاں، عادت نمبر 10 تو ایسی ہے جو پورے گھر کی تقدیر بدل دیتی ہے، اس لیے ایک سیکنڈ بھی سکپ مت کیجیے گا۔ سب سے پہلی بنیادی اور سب سے طاقتور عادت، اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام، سجدے اور سلام سے کرنا۔ جب صبح سویرے فجر کی اذان کی آواز گونجتی ہے اور آپ اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور سجدے میں سر جھکاتی ہیں، تو وہیں سے آپ کے گھر میں برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نماز فجر صرف ایک فرض نہیں بلکہ یہ پورے دن کے رزق، صحت اور سکون کی چابی ہے۔ جو انسان اپنے دن کا آغاز نماز سے کرتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے دن کے کاموں کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے یا جب بھی صبح کچن کا رخ کریں تو اونچی آواز میں کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہے سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، سلام ضرور کریں۔ یہ وہ بابرکت دعا ہے جس کے بارے میں خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ سلام تمہاری طرف سے ایک تحفہ ہے جو پاکیزہ اور سراسر برکت والا ہے۔ جب آپ اپنے ہی گھر میں سلام کرتی ہیں تو وہاں سے نحوست اور شیطان بھاگ جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ تو سوچئے، جس گھر کی صبح کا آغاز نماز فجر کی روشنی، اللہ پاک کے نام اور سلامتی کی دعا سے ہوگا، وہاں برکت اور سکون کیوں نہیں آئے گا؟ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے بڑے اور زبردست سلیقے کی طرف۔ روزانہ کا ایک بڑا سر درد ہے، یعنی ہماری الماری اور کپڑوں کا بکھراؤ۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں سمارٹ خواتین کیا جادوئی سلیقہ اپنائی رکھتی ہیں۔ ہم سب کے ساتھ اکثر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی دھلے ہوئے کپڑے تار سے اتار کر کمرے میں آتے ہیں، ہم سوچتی ہیں کہ بس 2 منٹ آرام کر لوں پھر سمیٹوں گی، اور وہ 2 منٹ کب 2 گھنٹے یا 2 دن میں بدل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستر یا کرسی پر کپڑوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ جمع ہو جاتا ہے جس کو دیکھ کر ہی انسان کا موڈ خراب ہونے لگتا ہے۔ اور ستم یہ کہ جب شوہر یا بچوں کو عین وقت پر کوئی کپڑا چاہیے ہو تو وہ الماری کا حشر نشر کر دیتے ہیں اور پورے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن جو سمارٹ اور سلیقہ مند خواتین ہیں نا، وہ اس بوجھ سے بچنے کے لیے ایک بہترین عادت اپناتی ہیں۔ وہ کپڑوں کو کبھی بھی جمع نہیں ہونے دیتی۔ جیسے ہی کپڑے تار سے اترے، وہ سستی کو سائڈ پہ رکھ کر صرف 5 منٹ نکالتی ہیں اور انہیں فوراً طے کر کے الماری میں ان کی مخصوص جگہ پر رکھ دیتی ہیں۔ اس چھوٹے سے سلیقے کا فائدہ پتہ ہی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کا کمرہ ہمیشہ نیٹ اور کلین رہتا ہے، اور دوسرا عین وقت پر گھر میں کوئی چیخو پکار یا ہڑبنگ نہیں مچتی۔ اب آتے ہیں اس سب سے بڑے اور پہلے راز کی طرف جو کسی بھی گھر کو جنت بناتا ہے، اور وہ راز ہے اپنے سسرال کو سسرال نہیں بلکہ اپنا سچا گھر سمجھنا۔ ہم اکثر سوچتی ہیں کہ برکت صرف چیزیں سنبھالنے سے آتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ برکت سب سے پہلے دلوں کے صاف ہونے سے آتی ہے۔
جن گھروں میں ہمیشہ رحمت برستی ہے نا، وہاں کی بہویں شادی کے بعد ایک جادوئی رویہ اپنائے رکھتی ہیں۔ وہ اپنی سسرال کو کوئی پرایا ملک یا جنگ کا میدان نہیں سمجھتی، جہاں انہیں جا کر سیاست کرنی ہے یا اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ جن رشتوں نے ان کے شوہر کو پالا پوسا اور اس قابل بنایا، ان رشتوں کو دل سے قبول کیے بغیر وہ کبھی اپنے شوہر کے دل میں سچی جگہ نہیں بنا سکتی۔ وہ سسرال کے لوگوں کی چھوٹی موٹی باتوں کو دل سے لگا کر کرنے یا میاں کے کان بھرنے کی بجائے درگزر کرنا سیکھتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے میرے اپنے مائکے کے گھر میں نوک جھونک ہوتی تھی، ویسے ہی یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کا سب سے خوبصورت نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کا مان رکھتے ہیں اور سسرال میں سب کو عزت دے کر ان کا دل جیت لیتے ہیں، تو اس گھر سے لڑائی جھگڑے، حسد اور غیبت کی منفی توانائی، نیگیٹو انرجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جس گھر میں ساس بہو کی تکرار نہ ہو، جہاں میاں بیوی میں محبت ہو اور جہاں سب کے دل ایک دوسرے کے لیے بالکل صاف ہوں، وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کو آنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہاں برکت خود چل کر آتی ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے چوتھے سلیقے کی طرف، جو بظاہر تو صرف کھانا کھانے کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ براہ راست ہمارے رزق کو مقناطیس کی طرح کھینچ کر لاتا ہے، یعنی دسترخوان کا احترام اور ہر حال میں شکر گزاری کا مزاج۔ برکت والے گھروں کا سب سے خوبصورت اصول پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہاں کبھی بھی کھانے کی میز یا دسترخوان پر بیٹھ کر پیسہ نہیں ہے، مہنگائی بہت ہے، کمائی میں پورا نہیں پڑتا، یا دوسروں کی آسائشوں سے موازنہ یعنی کمپیریزن کر کے مایوسی والے جملے نہیں بولے جاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ دسترخوان اللہ کی رحمت کی جگہ ہے اور وہاں بیٹھ کر شکوہ کرنا نعمت کی توہین ہے۔ جتنا ہے، جیسا ہے، دسترخوان پر جو بھی دال، روٹی یا سوکھی سبزی پکی ہے، سب گھر والے ایک شاہی دعوت کی طرح مل بیٹھ کر ہنسی خوشی کھاتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سلیقے کی، اس باریکی کی طرف جو ہماری نانیاں دادیاں ہمیں سکھاتی تھی اور جو ہمارے سلیقے کی اصل پہچان ہے۔ کھانا کھاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ دسترخوان پر گرے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوالے، روٹی کے ٹکڑے یا چاول کے دانے کبھی ضائع مت ہونے دیں۔ انہیں لاپرواہی سے جھاڑنے یا کچرے میں پھینکنے کی بجائے محبت اور عاجزی سے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رزق کے کس دانے میں اللہ پاک نے ہمارے لیے برکت اور شفا رکھی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے کو رزق کے ایک ایک دانے کی اتنی باریکی اور محبت سے قدر کرتے دیکھتے ہیں تو وہ بے حد خوش ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کا تو سچا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اب آتے ہیں اپنے پانچویں اور سب سے طاقتور جادوئی راز کی طرف، جس کے بغیر برکت کا یہ سفر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے کھلا ہاتھ رکھنا اور بانٹنے کا جذبہ۔ جن گھروں میں برکت مستقل ڈیرے ڈال لیتی ہے نا، وہاں کے لوگوں کا دل اور ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوتے، چاہے ان کی اپنی آمدنی کم ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے گھر کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دوسروں کا حصہ نکالنا کبھی نہیں بھولتے۔ کچھ خواتین سوچتی ہیں کہ جب ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہوگا تب ہم صدقہ کریں گے، لیکن سلیقہ مند اور سمجھدار خاتون جانتی ہے کہ مال کو صرف تجوریوں میں بند کر کے رکھنے یا کنجوسی کرنے سے برکت نہیں آتی۔ برکت تو تب آتی ہے جب آپ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس کی مخلوق میں بانٹنا شروع کرتی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے چھٹے سنہری سلیقے کی طرف، جو بظاہر تو بہت چھوٹا سا کام ہے، لیکن یہ پورے گھر کے موڈ اور ماحول کو چٹکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی شام کے وقت گھر میں پاکیزہ مہک اور سکون کا اہتمام کرنا۔ دن بھر کے بھاگ دوڑ، کام کاج اور بچوں کے شور شرابے کے بعد جب شام کا وقت ہوتا ہے تو گھر میں ایک عجیب سی تھکن اور بوجھل پن آنے لگتا ہے۔ سلیقہ مند خواتین اس وقت سستی پھیلانے کی بجائے گھر کو ایک نیا جیون دیتی ہے۔ وہ مغرب کی اذان سے تھوڑا پہلے گھر کے تمام بکھراؤ کو سمیٹتی ہے، پردے برابر کرتی ہے اور گھر میں کوئی ہلکی سی پیاری خوشبو
عود یا روم اسپرے کا استعمال کرتی ہے۔ شام کے وقت جب گھر صاف ستھرا ہو اور اس میں ایک دل فریب اور پاکیزہ مہک آ رہی ہو تو گھر کی تمام منفی توانائی، نیگیٹو انرجی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے ساتویں آخری اور سب سے اہم سلیقے کی طرف، جس کے بغیر پچھلی تمام 6 عادتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، یعنی اپنی زبان میں مٹھاس رکھنا اور گھر کی چار دیواری کو غیبت اور چغلی سے پاک رکھنا۔ ہم چاہے جتنا مرضی سجدے کر لیں، الماریاں چمکا لیں، دسترخوان سجا لیں اور گھر کو خوشیوں سے مہکا لیں، لیکن اگر ہماری زبان سے کسی کا دل دکھتا ہے یا ہمارے گھر کی بیٹھک میں دوسروں کی غیبت اور برائیاں ہوتی ہیں تو یقین مانے ہمارے گھر کی ساری برکت ایک پل میں اڑ جاتی ہے۔ برکت والے گھروں کی جو سمارٹ خواتین ہیں نا، ان کا ایک پکا اصول ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں کسی کی برائی کی محفل نہیں جمنے دیتی۔ اگر کوئی سہیلی، پڑوسی یا رشتہ دار آ کر کسی تیسرے بندے کی غیبت شروع بھی کرے تو وہ بہت پیار سے بات کا رخ موڑ دیتی ہے یا خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ غیبت ایک ایسی آگ ہے جو انسان کی اپنی نیکیوں اور گھر کے سکون کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی آگ کو۔ اب آتے ہیں اپنے 8ویں آخری پوشیدہ راز کی طرف، جو آپ کے پورے دن کی تھکن کو مٹا کر رات کو سکون اور اگلے دن کی برکت کا ضامن بنتا ہے۔ یعنی رات کو بستر پر لیٹتے ہی سب کو معاف کرنا اور شکر کے ساتھ آنکھیں بند کرنا۔ ہم دن بھر میں نہ جانے کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، کبھی سسرال میں کسی بات پر دل چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی شوہر کے کسی رویے سے دکھ پہنچتا ہے، تو کبھی بچوں کی شرارتوں پر غصہ آ جاتا ہے، لیکن جو سلیقہ مند اور اللہ والے دل رکھنے والی خواتین ہوتی ہے نا، وہ دن بھر کی ان تلخیوں اور ناراضگیوں کا بوجھ اپنے ساتھ بستر پر لے کر نہیں جاتی۔ ان کا ایک بہترین اصول ہوتا ہے کہ وہ سونے سے پہلے اپنے دل کو بالکل شیشے کی طرح صاف کرتی ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر دل ہی دل میں کہتی ہے، یا اللہ، تیرے گھر کی برکت اور سکون کی خاطر دن بھر میں جس نے بھی میرا دل دکھایا، میں نے ان سب کو تیرے لیے معاف کیا۔ جب آپ اپنے دل کو بغض، کینے اور گلے شکووں کے بوجھ سے آزاد کر کے سوتی ہیں تو آپ کو ایک پرسکون اور گہری نیند آتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ اللہ کی مخلوق کو زمین پر معاف کرتی ہیں تو عرش والا آسمان پر آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آپ کے گھر کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ 9ویں عادت، جو آپ کو ایک عام خاتون خانہ سے اٹھا کر ایک سمارٹ اور سپر وومن بنا دیتی ہے، وہ ہے اگلے دن کی ایڈوانس پلاننگ کرنا۔ زیادہ تر گھروں میں صبح صبح لڑائی جھگڑے، چڑچڑاہٹ اور برکت کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے، آج پکانا کیا ہے؟ شوہر اور بچے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم کچن میں کھڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا دن بے سکونی اور جلدی بازی میں گزرتا ہے۔ لیکن جو سلیقہ مند خواتین ہوتی ہیں نا، وہ اپنے اگلے دن کا آغاز صبح نہیں کرتی بلکہ اس کی تیاری ایک رات پہلے ہی کر لیتی ہے۔ وہ رات کو سونے سے پہلے ہی یہ طے کر لیتی ہے کہ اگلے دن ناشتہ، لنچ اور ڈنر میں کیا بنے گا۔ اگر فریزر سے کوئی گوشت یا سبزی نکالنی ہو تو وہ رات کو ہی نکال کر نیچے رکھ دیتی ہے۔ بچوں کی یونیفارم اور شوہر کے کپڑے رات کو ہی استری کر کے ہینگ کر دیتی ہے۔ سب سے آخری 10ویں اور ماسٹر پوائنٹ کی طرف، جو گھر کی ہوا بدل دیتا ہے، یعنی ہفتے میں ایک بار گھر سے فالتو اور ناکارہ سامان کو باہر نکالنا، جسے ہم ڈی کلیننگ کہتے ہیں۔ ہم خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے جو ہم مانے یا نہ مانے ہم سب میں ہوتی ہے۔ ہم چیزوں کو سنبھال سنبھال کر رکھنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈبہ کبھی کام آ جائے گا، یہ کپڑا کسی ماسی کو دے دیں گے، یہ ٹوٹی ہوئی بالٹی چلو پودوں کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا گھر کسی کباڑ خانے کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں فالتو، ٹوٹا ہوا اور ناکارہ سامان جمع ہوتا ہے، وہاں گھر میں مایوسی اور سستی کا ڈیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو سلیقہ مند اور سمارٹ خواتین ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر میں کبھی کباڑ جمع نہیں ہونے دیتی۔ وہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن ایسا ضرور رکھتی ہیں جب وہ پورے گھر کا چکر لگاتی ہیں۔ کچن کا وہ ڈبہ جس کا ڈھکن غائب ہے، وہ کپڑے جو پچھلے 1 سال سے کسی نے نہیں پہنے، وہ برتن جن میں تھوڑا سا کریک آ چکا ہے، یا بچوں کے وہ کھلونے جو ٹوٹ چکے ہیں، وہ ان سب کو اسی وقت گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔
جو چیز کسی کے کام کی ہو وہ فوراً کسی ضرورت مند کو دے دیتی ہے اور جو بیکار ہو اسے کچرے میں ڈال دیتی ہے۔ اس کا جادوئی فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی آپ کے گھر سے یہ فالتو کا بوجھ نکلتا ہے، گھر میں ایک دم ہلکا پن اور سکون آ جاتا ہے۔ ہوا کا گزر بہتر ہوتا ہے، صفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر جب آپ پرانی اور بیکار چیزیں نکال کر جگہ خالی کرتی ہیں تو اللہ پاک اس خالی جگہ کو نئی نعمتوں، خوشیوں اور بے پناہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے گھر کی پیاری خواتین، سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ یہ پیارا سا پیغام سب تک پہنچنے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور ہاں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ایسی ہی موٹیویشنل اور زندگی کو آسان بنانے والی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ جزاک اللہ خیر۔